حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا، دوسروں کی طرف سے قربانی کی ادائیگی۔ کیونکہ بڑی عید آ رہی ہے، 3 دن قربانی ہوگی، تو یہ کچھ ضروری مسائل ہیں کہ اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ یہ اچھا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے اور اس نیکی کے کام میں آپ شریک ہو جائیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مثلا 1 سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، دوسری سال اپنی بیوی کی طرف سے، تیسرے سال کسی اور کے نام سے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ 1 سال اپنی طرف سے قربانی کی، پھر دوسرے سال بیوی کی طرف سے، پھر بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، اس طرح نمبر وائز۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کی 3 دنوں کے کسی بھی حصے میں، قربانی کی 3 دنوں کی کسی بھی حصے میں مذکورہ اسباب اور شرائط، یعنی جو قربانی واجب ہونے کی شرائط جو ہیں، گھر کے جس فرد میں پائے گئے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یوں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 3، 4 یا 5 قربانیاں واجب ہو رہی ہوں۔ مثلا ایک گھر میں 5 افراد ہیں، شوہر، بیوی، بالغ بیٹا، بالغ بیٹی اور بہو، یہ 5 بندے ہیں۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی دن، کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں، قربانی کے 3 دنوں میں ان 5 میں تمام شرائط پائی گئی، 5 کے اندر تمام شرائط پائی گئی، 5 کے اندر، تو سب پر اپنے اپنے حصے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ گویا کہ اس گھر میں 5 قربانیاں ہوں گی۔ بالفرض ان 3 دنوں میں صرف ماں میں شرطی جمع ہوئی، ماں کے اندر شرطیں پائی گئی، تو صرف ماں پر قربانی واجب ہوگی، باقی افراد پر قربانی نہیں ہے۔ اور مثلا ہر سال صرف باپ میں شرائط جمع ہوتی ہیں تو فقط اسی پر قربانی واجب ہوگی، دوسروں پر نہیں۔ اب فرض کیجئے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس سال زوجہ کی طرف سے کرے، تو اس صورت میں 2 جانور اس کو لانے پڑیں گے، ایک اپنی طرف سے جو اس پر قربانی واجب ہوگی، ایک اپنی طرف سے اور ایک زوجہ کی طرف سے۔ تو زوجہ کی طرف سے وہ نفل ہو جائے گی اور اس کی طرف سے وہ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر مذکورہ صورت میں فقط زوجہ کی طرف سے قربانی کی، خود نہ کی، جیسے کہ عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، تو یہ نفل قربانی ہوئی، کیونکہ زوجہ میں شرائط جمع نہ تھیں اور خود یہ شخص ترک واجب اور علم نہ سیکھنے کی بنا پر بہت گنہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ زوجہ کی طرف سے یا کسی گھر کی کسی فرد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پھر 2 جانور لائیں گے قربانی کرنے کے لیے، ایک اپنی طرف سے جو اس پر واجب ہوگی اپنی طرف سے، اور ایک دوسرے بندے کی طرف سے، گھر کے کسی فرد کی طرف سے، تو وہ نفلی ہو جائے گی، اس کی طرف سے واجب ہو جائے گی۔ اگر اس نے نہ لایا اور ان کی طرف سے لایا تو پھر یہ بڑا گنہگار ہوگا، اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اپنے بالغ بیٹا، بیٹی یا زوجہ کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر دینے کی صورت میں ان کا واجب ادا ہو جائے گا؟ اگر وجوب ثابت ہو چکا تھا، قربانی ان پر واجب تھی اور والد نے بلا اجازت ان کی جانب سے جانور ذبح کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت سے پہلے نیت شرط ہے، اور جب بالغ کی اجازت کے بغیر قربانی کی تو اس عمل میں اس کی نیت شامل نہ رہی، اور جب شرط فوت ہو جائے تو عبادت بھی ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر گھر کے تمام مالی معاملات سرپرست کے ذمہ ہیں، جیسے کہ عموماً دیکھا گیا ہے، تو اب دلالتاً یعنی غیر صحیح اجازت کے بنا پر
جائز قرار دیا جائے گا۔ تو یہ دوسروں کی طرف سے قربانی کے کوئی چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کوشش کریں اس کو سنیں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، دوسروں کو بھی سیکھ کے خود بتائیں اور یہ سیکھیں۔ یہ بہت دین کے اہم، قربانی کے اہم مسائل ہیں، ان کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں قربانی کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔